السلام علیکم. میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ آج جو کچھ بھی پاکستان میں ہوا ایک انتہائی افسوسناک، ایک انتہائی ظالمانہ میں کہہ سکتا ہوں کہ حرکت ہوئی، جس کے اندر ہمارے تمام سپریم کورٹ کے ججز، ہائی کورٹ کے ججز اور بار کونسلز یہ سب شامل ہیں. پاکستان کے خلاف کانسپریسی ہوئی اور پاکستان کا آلریڈی ہم غلام تو تھے ہی، لیکن مزید جو کچھ بھی عزت تھی وہ ہماری بک گئی. اور اس کانسپریسی میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، JUI اور جنرل باجوہ یہ شامل تھے. میں نے 4-5 دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس امید کے ساتھ کہ جو کچھ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے، کرپٹ غدار پاکستان کو کھا چکے ہیں اور جو کچھ رہتا ہے وہ لوٹنے کے لیے آ چکے ہیں. تو یہ سوچا شاید جنرل باجوہ اس میں ہیلپ کریں گے، اس لیے میری ایک ریکویسٹ گئی. اور لیٹر جب میں نے انکوائری کی تو پتہ چلا کہ آلریڈی جنرل باجوہ خود اس کانسپریسی کا حصہ ہیں. ہم آرمی والے خدا کی قسم پاکستان کے لیے آج بھی آخری قطرے تک جان دینے کے لیے تیار ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہیں اور رہتے ہیں. آج بھی کوئی شہید ہو رہا ہوگا، کوئی زخمی ہو رہا ہوگا، لیکن ایک شخص کی وجہ سے کائنڈلی آرمی کو برا مت کہیے گا. گندی مچھلیاں ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس مچھلی کا علاج بھی کیا جاتا ہے. تو لہٰذا میں تمام ریٹائرڈ سینئر آفیسر سے ریکویسٹ کرتا ہوں، تمام حاضر سروس سینئر آفیسر سے ریکویسٹ کرتا ہوں، جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف، ایئر چیف، نیول چیف، kindly take steps. Arrest General Bajwa for the court martial. کیوں 100% he is involved in the conspiracy. He has assisted all corrupt traitors to take over the Imran Khan government. And it is not good. ہم لوگوں پہ ایک بدنامی کا داغ لگ گیا ہے اور یہ وہ داغ ہے کہ ہمیں سال لگیں گے تب بھی واش نہیں ہوگا. ہسٹری بن گئی ہے اور وہ یہ ہسٹری بہت بری بنی ہے. اور جنرل باجوہ نے جو کام کیا ہے ایک ڈسگریسفل ایکٹ ہے، ڈسگریسفل. ہی ڈونٹ ڈیزرو ٹو بی ریمین ان یونیفارم فار 1 second. کائنڈلی اریسٹ ہم، ہولڈ انکوائری اینڈ میک ہم ایگزامپل. پوری نیشن کو اس نے سودا کر دیا ہے. اس سے بڑا ظلم ہو نہیں سکتا. اور 62nd PM لانگ کورس والوں کو میں کہوں گا کہ دیکھ لیں کہ کیا ہوا. کہ آپ، مجھے پتا ہے کہ جو کریبنگ چلتی تھی کہ جنرل باجوہ آلریڈی امریکنز کے کہنے کے اوپر نواز شریف نے چیف آف آرمی اسٹاف بنایا تھا، کیونکہ پتا تھا ان کو کہ یہی انسان ہے جس کو وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. حالانکہ میرٹ کے اوپر بڑے قابل 62nd لانگ کورس کے آفیسرز کو میں پرسنلی جانتا ہوں، بہت قابل، جن کو چیف نہیں بنایا گیا تھا. اس شخص کو چنا گیا. اس بندے نے ہمارے شہیدوں کے جنازے پڑھے، جو زخمی ہوئے ان کی خبریں لیں. اس کے علاوہ امریکن کے ساتھ اس نے کانسپریسی کی. اس نے ہر وہ غلط کام کیا کہ جو ملک کے خلاف تھا. تو لہٰذا کائنڈلی وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنی قوم کو یہ بھی بتا دیں کہ ہم آرمی والے اپنی گندی مچھلیوں کو نہیں چھوڑتے. ہم ان کو بھی رگڑا لگاتے ہیں. جنرل باجوہ نے ایک بریگیڈیئر کو سزائے موت دی تھی، اس نے شاہین 2 کمپرومائز کیا تھا اس کی انفارمیشن. تو جنرل باجوہ نے تو پورے ہمارے پاکستان آرمی کو کمپرومائز کر دیا. لہٰذا خدا کے لیے نو مرسی، پلیز امیڈیٹلی اریسٹ ہم، امیڈیٹلی اینڈ ہولڈ دا کورٹ مارشل. اور میں اپنی پوری قوم سے ریکویسٹ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں
کہ آرمی کو برا مت کہیے گا. یہ پاکستان آرمی آپ کی آرمی ہے. یہ ایک شخص کی وجہ سے آرمی کے اوپر گندا لفظ یا اس کے اوپر بلیم مت کیجیے گا خدا کے لیے. کیونکہ ہم لوگ صرف اور صرف آرمی میں اس لیے جاتے ہیں کہ قوم کی خدمت کر سکیں. زندگی ایک اللہ کا تحفہ ہے جو ایک دفعہ ملتا ہے. ہم تو وہ قربان کرنے کے لیے آتے ہیں. لیکن حقیقت میں کوئی نہ کوئی گندی مچھلی ہم میں بھی آ جاتی ہے تو وہ آخر میں پکڑی جاتی ہے. لیکن یہ واحد ایک مچھلی تھی کہ وہ مچھلی بنتے 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 وہ کہاں تک پہنچ گئی. اور مجھے افسوس ہے کہ اس بندے نے ہمارے ساتھ وہ کیا ہے حقیقت میں کہ شاید دشمن بھی نہ کرتا. تو میری خدا کے لیے ایک دفعہ پھر قوم سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے, پلیز امن میں رہیے, امن میں رہیے, پاکستان کے ساتھ رہیے, پاکستان آرمی کے ساتھ رہیے. لیکن ہم نے مل کے یہ کرپٹ لوگوں کو, پولیٹیشنز کو, ججز کو, ہر جگہ پہ جو بھی کرپٹ ہے ہم نے ان کو پکڑنا ہے, ان کو سزائیں دینی ہے. ہم نے پاکستان کو ڈیولپ کرنا ہے اور ہمارا عمران خان انشاءاللہ دوبارہ آئے گا اور فل پاور کے ساتھ آئے گا اور انشاءاللہ ہم پاکستان کی ترقی کریں گے. اور ہم نے آزادی لینی ہے, ہم نے آزادی لینی ہے, ہمیں بیچ دیا گیا ہے, ہم نے اس میں سے نکلنا ہے. تو دعاؤں کے ساتھ, امیدوں کے ساتھ کہ ہم امن میں رہیں, ہم پاکستان کا سوچیں اور کچھ نہیں, اور ہم دشمنوں کو سزا ضرور دیں گے انشاءاللہ. خدا حافظ.